یعنی وہ ایک روایتی وڈیرا ہے، میں نے کہا۔ تب اس نے تجھے اتنی آسانی سے بغیر پٹے کے، میرا مطلب ہے آزاد، کیسے چھوڑ دیا؟ مرزا کی حالت ایک بار پھر روحاشی ہو گئی اور دل میں شاید وہ دھاڑے مار کر رو بھی رہا تھا۔ پھر اس نے بلبلا کر کہا، جلیل، اس نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو تو نے کیا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے مجھ سے سونے کی پلیٹیں چھین لی ہیں، اور جب تک میں اسے اس کا بیٹا تلاش کر کے نہیں دوں گا وہ مجھے پلیٹیں واپس نہیں کرے گا۔ میں نے ہمدردی سے مرزا کو دیکھا۔ تیرے ساتھ واقعی برا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سونا تیرے لیے منحوس ہے، اس لیے تو اس کا خیال دماغ سے نکال دے۔ مرزا اچھل پڑا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، 40 لاکھ کا سونا ہے۔ چل ٹھیک ہے، پھر وزیرے کا لڑکا تلاش کر اور اپنا سونا واپس لے لے، میں نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ مرزا بھی کھڑا ہو گیا اور گھگیا کر بولا، جلیل، خدا کے لیے میری مدد کر ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ۔ میرا مطلب وہی ہے، یعنی اگر خدا نے چاہا اور نہیں چاہا تو برباد نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک مدد کا تعلق ہے، میں نے آج کل خدمت خلق بند کر دی ہے، مطلب یہ کہ مفت میں کچھ نہیں کرتا۔ تو کیا مجھ سے معاوضہ لے گا؟ مرزا نے مرے مرے انداز میں کہا۔ اول تو میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، میں وڈیرے ٹائپ کی چیزوں سے ذرا دور رہنا پسند کروں گا، اور اگر تیرے کام آنے پر آمادہ ہو بھی جاؤں تو کیا تو میری خالہ کا لڑکا ہے جس کی بلائے میں مفت میں اپنے سر لے لوں؟ میں نے کہا اور وہاں سے روانہ ہونے لگا۔ جلیل، تجھے شنوں کا واسطہ، پیچھے سے مرزا نے دہائی دی، اور کس ظالم کی دی تھی۔ میں بادل ناخواستہ پلٹ آیا۔ مرزا خبیث، شنوں کا نام کیوں لیا؟ میں نے خفگی سے کہا، اب فٹافٹ 2 کڑک اور ایک گولڈ لیف کا پیکٹ منگوا، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ تیرے مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ حل میرے پاس ہے، مرزا نے کہا، اور دوڑ کر چائے کا کہہ کر اور سگریٹ کا پیکٹ لے کر آ گیا۔ یعنی تو نے پہلے ہی سب کچھ سوچ رکھا ہے کہ مجھے کس طرح استعمال کرنا ہے؟ میں نے ایک سگریٹ نکالی اور پیکٹ جیب میں رکھ لیا۔ ہاں، مرزا کھسیا گیا، لیکن میں نے جو ترکیب سوچی ہے اس میں تیرا بھی فائدہ ہے۔ اس پر بعد میں بات کریں گے، پہلے تو یہ بتا کہ تو مراد خان کے ثبوت کو کیسے تلاش کرے گا؟ میں اسے کیسے تلاش کروں گا جبکہ اس کا باپ بھی یہ کام نہیں کر سکا ہے؟ تب مراد خان سے اپنی مراد، میرا مطلب ہے سونا کیسے حاصل کرے گا؟ اس دوران میں چائے آ گئی اور میں نے پیالی اٹھائی تھی کہ مرزا نے کہا، تجھے اس کا بیٹا بنا کر۔ میں اچھل پڑا اور گرم گرم چائے میری ران پر گر گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ جینس خاصی موٹی تھی، اس لیے اندر تک معمولی اثر ہوا۔ میں نے بے یقینی سے مرزا کو دیکھا۔ تیرا دماغ درست ہے مرزا؟ میں وڈیرے کا بیٹا کہاں سے ہونے لگا؟ میں 100% اپنے باپ کی اولاد ہوں۔ میرا مطلب ہے تجھے بنا کر پیش کروں گا۔ رومال سے پتلون صاف کرتے ہوئے میں نے بھنا کر کہا، اور وہ مان جائے گا؟ یہ کام تو مجھ پر چھوڑ دے۔ مرزا نے کہا، اس کا تو باپ بھی مانے گا، بس تو وہی کر جو میں کہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے راجہ جیسا گدھا مت سمجھ کہ تو جو کہے گا میں مان لوں۔ اپنا کام نکال کر تو 9 دو 11 ہو جائے اور گردن میری پھنسے۔ نہیں پھنسے گی، اس نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ کیسے؟ مجھے بتا، تیرا پلان کیا ہے؟ اور مراد خان کس طرح یقین کرے گا کہ میں اس کا بیٹا ہوں؟ کیا میری شکل اس سے ملتی ہے؟ نہیں تو وہ تو سیاہ رنگ کا اور چھوٹے قد کا شخص ہے، تو اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن بیٹا ماں پر بھی تو جا سکتا ہے، اور اس کی ماں یقیناً خوبصورت عورت ہوگی، ورنہ مراد خان کا دل کیسے آتا؟ چل مان لیا، لیکن وہ تجھ سے کچھ ثبوت تو مانگے گا۔ ثبوت میں نے تلاش کر لیے ہیں، مرزا نے کہا۔ وہ دراصل میں نے اس کی ماں کے گھر والوں کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ مراد خان کے خوف سے اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے طلاق کے بعد اپنی بیٹی کو پناہ دی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ مراد خان اسے تلاش کر رہا ہے تو عورت اپنے بیٹے کو لے کر کہیں چلی گئی تھی۔ جاتے ہوئے وہ مراد خان کے دیے کچھ تحفے اور کپڑے چھوڑ گئی تھی۔ میں نے وہ چیزیں حاصل کر لی ہیں۔ کیسے حاصل کر لی؟ نوٹوں سے، مرزا مسکرایا۔ نوٹ خرچ کرو تو سب مل جاتا ہے۔ چل مان لیا تو نے وڈیرے کی اپنی بیوی کو دی ہوئی کچھ چیزیں تلاش کر لی ہیں، لیکن ان سے کیا اس کی تسلی ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ جب میں ان چیزوں کے ساتھ تجھ جیسا ہونہار ثبوت اس کے سامنے پیش کروں گا تو وہ ضرور مان جائے گا۔ اس کے بعد میں اپنا سونا اس سے وصول کروں گا اور ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ مرزا نے بات مکمل کر دی۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ میں نے طنز کیا۔ تو پہلے بھی نکل گیا تھا، اور پھر اس نے تجھے کیسے قابو کر لیا؟ وہ دوبارہ تجھے اور مجھے نہیں پکڑوا سکتا۔ وہ جانتا ہے میں کون ہوں اور کہاں پایا جاتا ہوں، لیکن تیرے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا۔ تیرا نام بھی فرضی رکھ لیں گے اور اس کے مطابق کاغذات بھی بنوا لیں گے۔ میرا لہجہ مزید تنزیہ ہو گیا۔ مرزا تو کسے بیوقوف بنا رہا ہے؟ اس اسکیم میں صرف تیرا فائدہ ہے۔
इस बार तू शहर से गायब हो जाएगा, चीचू की मलिया या टम्बकटू चला जाएगा, जहां मुराद खान तुझे तलाश नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो इसी शहर में रहना है। मिर्जा ने हिम्मत नहीं हारी। तू हुलिया बदल सकता है, कागजात का मसला फिर भी रहेगा, आजकल तो जाली शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनता। मैं फिर खड़ा हो गया। सॉरी मिर्जा, तेरे मसले का मेरे पास कोई हल नहीं है, और अब शन्नो की कसम दी तो मेरी बात तो सुन, मैं शन्नो की कसम नहीं दूंगा। मिर्जा उठकर मुझसे चिमट गया। अच्छा, 1/3 सोने के बारे में क्या ख्याल है? मैं रुक गया और बेयकीनी से मिर्जा की तरफ देखा। तू मुझे सोने की इन प्लेटों में से पेशकश कर रहा है? हाँ, वो रो देने वाले अंदाज में बोला। बुजुर्गों ने कहा है कि जब पूरा जाता देखो तो आधा भी दीजियो बांट, लेकिन तू 1/3 दे रहा है। 13 लाख भी कम तो नहीं होते। मैं सोच में पड़ गया था। बाकी 13 लाख कम नहीं थे, इसमें तो मैं 4-5 टेलर शॉप खोल सकता था, उसके बाद आराम से बैठ कर खाता। मगर सच्ची बात है, मुझे इस काम में हाथ डालते हुए डर लग रहा था। वडेरे खतरनाक होते हैं, और मुराद खान के पास खतरनाक आदमी थे जिनको मैं खुद मुलाहिजा कर चुका था। अगर वो मेरे पीछे पड़ जाता तो मेरे पास कोई जाय पनाह नहीं थी। लेकिन एक ही झटके में 13 लाख रुपए भी कम नहीं थे। फिर मुझे एक ख्याल आया और मैंने मिर्जा से कहा, अगर तू 13 के बजाय 15 लाख कर ले तो मैं सोच सकता हूँ। 13 बहुत हैं, उसने कहा। तो मैं फिर खड़ा हो गया। तो फिर खुदा हाफिज। अच्छा जलील, मेरी बात तो सुन। मिर्जा ने मुझे रोक लिया। चल 15 लाख सही, लेकिन तूने काम करना है। अभी मैंने हामी नहीं भरी है, मैंने कहा। मैं आज रात सोचूंगा और कल बताऊंगा। शाम 7 बजे कत्तू के होटल आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा, वो बेताबी और उम्मीद से बोला। मैं घर रवाना हुआ तो रास्ते में मुझे मोबाइल लेने का ख्याल आया और मैंने सदर की मोबाइल मार्केट का रुख किया। वहां से मैंने नया कलर स्क्रीन कैमरे वाला जबरदस्त सा मोबाइल लिया। सिम मेरे पास थी। घर के सामने पहुंचा तो चांद मियाँ बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो हिस्से मामूल अड़ियल घोड़ा बनी हुई थी। मैंने उसके पास रुककर कहा, चांद भाई, ये भी तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, मुझे बेच दो। और कौन सी चीज़ मेरे बस की नहीं है? उसने खफकी से कहा, अभी 6 महीने पहले तो ली है। बेटे, तुमने 4 साल पहले शादी भी की थी और अब तक वालिद बुजुर्गवार नहीं बने हो, सिर्फ बुजुर्गवार बन गए हो। इस उम्र में जवान बीवी और नई बाइक नहीं संभाली जाती। ये मैंने दिल में कहा, मुंह से कहता तो चांद मियाँ अपनी पेराना साली के बावजूद मुझे कत्ल करने की कोशिश जरूर करता। चांद मियाँ अभी किक मार रहा था। मैंने उससे कहा, लाओ मुझे दो। उसने घूर कर देखा, लेकिन फिर हैंडल मेरे हवाले कर दिया और मैंने 2 किक मार कर बाइक स्टार्ट कर दी। चांद भाई, ऐसा करो, जिस कीमत पर ली थी उससे 5 कम में मुझे दे दो, और तुम कोई वेस्पा ले लो, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। चलो चलो, अपना काम करो। चांद मियाँ ने फौरन बाइक मुझसे ले ली। इतनी कम में नहीं दूंगा, तुम्हारी मर्जी। अभी चांद मियाँ चंद कदम दूर गया था कि बाइक फिर बंद हो गई और वो फिर से उसे किक मारने में लग गया। मैं मुस्कुराया और घर में घुस गया। मैंने जाते ही अम्मा को मोबाइल दिखाया। कैसा है? अच्छा है, पर तेरे पास पैसे कहाँ से आए? अम्मा ने तारीफ करके फौरन मशकूक लहजे में पूछा। जहाँ से आते हैं, मैंने जवाब दिया। अम्मा ने ठंडी सांस ली। जलील, तू नहीं सुधरेगा, इसी वजह से मैं तेरी शादी भी नहीं कर रही हूँ। मत करो, किसी दिन इस मोबाइल की तरह शन्नो भी मेरे हाथ में होगी और तुम देखती रह जाओगी। अम्मा दहल कर रह गई। बेगैरत, कोर्ट मैरिज करेगा, बाप दादा की इज्जत को बट्टा लगाएगा। अगर उन्होंने कोई जगह बट्टे से खाली छोड़ी होगी तो, मैंने कहा, और शन्नो का सूट लेकर फौरन छत का रुख किया, क्योंकि अम्मा की सलावातें शुरू हो गई थी। शन्नो गायब थी। कल उसे रात 2 बजे मेहंदी से लाया था तो वो नींद में इतनी मदहोश थी कि 2 बार बाइक से गिरते गिरते बची। मैंने उसे होशियार होने को नहीं कहा, क्योंकि वो फिर मेरे साथ चिमट कर न बैठती। घर आकर मैंने सर्द आह भरी। कमबख्त, इतना सा रास्ता था कि तुम्हारी सहेली कहीं कॉलोनी या यूनिवर्सिटी रोड पर नहीं रह सकती थी। शन्नो ने मुंह बनाया। पता नहीं क्या बक रहे हो, उसने कहा और दरवाज़ा बजाया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उसके दरवाजे के सामने खड़ा किया। तुम्हारा दरवाज़ा ये है और इसमें जाने के लिए फ़िलहाल तुम्हें 3 अल्फाज कहने का इंतज़ार करना होगा। वो क्या? वो बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। शन्नो ने मुझे घूरा और दरवाज़ा खुलते ही अंदर चली गई। इम्कान यही था कि वो पड़ी सो रही होगी या टीवी लगाकर बैठ गई होगी, इसलिए मुझे बिल्ली की आवाज़ में सिग्नल देना पड़ा। वो कुछ देर बाद झिलाती हुई आई। क्या है? इतना ज़बरदस्त सीन था। तुम्हारी बात पर मुझे शादी के बाद का इबरतनाक सीन दिखाई दे रहा है। शौहर और बच्चे भूख से वफात पाने वाले होंगे
اور تم بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوگی۔ پکو مت۔ وہ ذرا سرخ ہو گئی۔ کیوں بلایا ہے بے وقت؟ یہ دیکھو۔ میں نے موبائل ہتھیلی پر رکھ کر اس کے سامنے کیا تو وہ اچھل پڑی۔ واہ کتنا خوبصورت ہے، میرے لیے ہے؟ سوچا تو یہی تھا کہ تمہیں گفٹ کروں گا، لیکن خالہ کو پتہ چل جانے کے خوف سے ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے چالاکی سے کہا۔ شنو کا منہ لٹک گیا۔ ہاں اماں کسی صورت مجھے موبائل نہیں رکھنے دے گی، بس ایک بار شادی ہو جائے تو پھر اس سے بھی اچھا موبائل لا دوں گا، میں نے کہا اور اس کی تصویر اتاری۔ ہائے اللہ، کیمرہ بھی ہے؟ شنو پرجوش ہو گئی۔ اب تو روز میری تصویر اتارے گا؟ تو موقع دے گی تو کیوں نہیں اتاروں گا، اور مجھے اپنی فرینڈ سے بات کرنے کے لیے بھی دے گا۔ چل تو بات بھی کر لینا، کیا یاد کرے گی کس منگیتر سے پالا پڑا تھا، میں نے فراخ دلی سے کہا۔ ایک چیز اور ہے، تجھے بعد میں تھرو پراپر چینل ملے گی، لیکن دیکھ لے اور جو ہو سکے تو پہن کر بھی دکھا دے۔ میں نے سوٹ کا شاپر اسے تھمایا۔ سوٹ میرے لیے؟ سلا ہوا ہے، میں نے فخر سے کہا۔ 2 گھنٹے میں خرید کر سلوا بھی لیا۔ اس نے شاپر سے سوٹ نکال کر دیکھا۔ بہت اچھا ہے، وہ بدن سے لگا کر دیکھنے لگی۔ پھر اسے خیال آیا، لیکن تو نے ناپ کیسے بتایا؟ زبانی، میں نے اطمینان سے کہا۔ تیرے سارے نشیب و فرات مجھے زبانی یاد ہے۔ شنو حسب معمول خوش اور خفا ہو گئی۔ بدتمیز، اس نے زیر لب کہا۔ اگر ہو سکے تو پہن کر دکھا دے اور پھر واپس کر دے، میں اماں کو دے دوں گا اور وہ خالہ کو دے جائیں گی۔ میں آتی ہوں، اس نے کہا اور نیچے غائب ہو گئی۔ خالہ شاید مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں اور شنو نے موقع سے فائدہ اٹھا کر سوٹ پہن کر دکھایا، بلکہ اپنی تصویریں بھی بنوا لیں۔ سوٹ اسے پوری طرح فٹ آیا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا مجھے سب ازبر ہے، میں نے اس سے شاپر لیتے ہوئے کہا۔ اس پر شنو گھورتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی۔ میں نیچے آیا اور شاپر اماں کو تھما دیا۔ اس میں تمہاری ہونے والی اور شاید کبھی نہ ہونے والی بہو کے لیے سوٹ ہے، یہ تو تجھ پر ہے کہ وہ ہوتی ہے یا نہیں۔ ہمیشہ کی طرح اماں نے ملبہ میرے سر پر ڈال دیا۔ میں باہر آیا تو آپے سے باہر چاند میاں بائک کو مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگانے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی پیشکش دہرائی تو خلاف توقع اس نے کہا، لاؤ ابھی لاؤ، 40 کی لی تھی 35 میں دے رہا ہوں۔ سچ؟ میں اچھل پڑا، کیونکہ بائک بالکل نئی جیسی تھی، کہیں ایک خراش تک نہیں تھی، بالکل چاند بانوں کی طرح نئی نکور تھی۔ چاند میاں اسے چلاتا تو اس کا کچھ بگڑتا؟ 1 منٹ، میں ابھی رقم لاتا ہوں۔ میں بھاگ کر گھر سے رقم لایا اور گن کر 35,000 چاند میاں کے حوالے کیے۔ اس نے مجھے بائک اور اس کے کاغذات دیے۔ کل میرے ساتھ چل کر اسے اپنے نام کرا لینا، اس نے کہا۔ چاہو تو رقم بھی تب دے دینا، مجھے تم پر اعتماد ہے چاند بھائی، میں نے کہا اور بائک اسٹارٹ کر کے روانہ ہو گیا۔ راجہ کا اپنے گھر میں پائے جانے کا اتنا ہی امکان تھا جتنا ہمارے صدر محترم کا ملک میں پائے جانے کا ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کی تلاش کی مہم کا آغاز وہیں سے کیا۔ بدقسمتی سے راجہ کے بجائے اس کا ظالم باپ نکل آیا، جو راجہ اور اس کے دوستوں سے یکساں سلوک کا قائل تھا۔ وہ نکما صبح سے غائب ہے، کپڑے دینے کو کہا تھا وہ بھی ابھی تک پڑے ہیں۔ اس نے راجہ کی قصیدہ خوانی کا آغاز کیا کہ میں نے بائک اسٹارٹ کی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راجہ کا دوسرا ٹھکانہ عارفہ یعنی نادر شاہ کا گھر تھا۔ باپ تھانے میں لوگوں کو مرغا بناتا اور بیٹی گھر میں راجہ اور اس کے قبیل کے کئی عشاق کو الو بناتی تھی۔ دونوں باپ بیٹی پرندے مرانے میں ماہر تھے۔ راجہ کی جیب میں جب کبھی نوٹ آتے تو وہ سیدھا ان کے گھر کا رخ کرتا اور تب تک وہیں رہتا جب تک سارا مال عارفہ پر لٹا نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد عارفہ کسی بہانے اسے لات مار کر نکال دیا کرتی تھی۔ راجہ کو میں نے اس کا حصہ دیا تھا، اس لیے راجہ مجھے عارفہ کے گھر میں مل گیا۔ کال بیل کے جواب میں عارفہ نے خود باہر آ کر جھانکا اور مجھے دیکھتے ہی غرائی، تو کہاں سے آ گیا؟ راجہ کو بھیجو، وہ یہاں نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، تمہارا حلیہ بتا رہا ہے کہ راجہ یہیں ہے، میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ عارفہ نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے کہا، اگر 2 منٹ کے اندر اندر راجہ باہر نہیں آیا تو میں تمہارے باپ کو کال کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے موبائل نکال کر دکھایا۔ اس نے منہ بند کر لیا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اگرچہ نادر شاہ اپنی دختر بداختر کے کرتوت بخوبی جانتا تھا، لیکن فی الوقت نادر شاہ کی آمد سے عارفہ کے رنگ میں بھنگ پڑ جاتا، اس لیے اس نے راجہ کو باہر بھیجنا ہی مناسب سمجھا۔ راجہ سخت تپا ہوا آیا کیونکہ اس کے رنگ میں بھنگ پڑ گئی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔
इस वक्त आ मरने की क्या जरूरत थी? माफ करना यार, मैंने दांत निकाले। मुझे मालूम है कि तुम मसरूफ था, लेकिन मैं भी अभी एक जरूरी और मुफीद काम से आया हूँ। इस वक्त मैं फरिश्ते अजल के साथ भी नहीं जा सकता। उसने फैसला कुन लहजे में कहा। अपने बाप के साथ तो जा सकता है, वो भी तुझे तलाश कर रहा है। बाप के नाम पर राजा कड़क लट्ठे से अचानक मलमल में बदल गया। उसने आजीजी से कहा, अब्बा को दरमियान में लाने की क्या जरूरत है? तू बोल, क्या काम है? राजा, तेरे फायदे का काम है। इस वक्त भी मैं खसारे में नहीं हूँ। इसने अंदर की तरफ देखा। आरफा पिछले खराब रवैये की तलाफी कर रही थी। देख राजा, तेरे पास जब नोट होंगे, आरफा पिछले रवैये की तलाफी कर देगी। असल अहमियत नोटों की है, और नोट कमाने का मौका यही है। कितने नोटों का मौका है? कम से कम 2 लाख रुपए। मुमकिन है इससे ज्यादा भी मिल जाएं। राजा उछल पड़ा। 2 लाख रुपए? उसने मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखा। कहीं तूने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? बेटे, मैं ख्वाब नहीं देखता, उनकी अमली ताबीर तलाश करता हूँ। मैंने कहा, ये बता कि तू चल रहा है या मैं किसी और को तलाश करूँ? मैंने सोचा था कि पहले दोस्त का भला करूँ, लेकिन तू आरफा। उससे आगे मैंने निहायत वाहियात जुमला अदा किया। मैं आरफा को बताकर आता हूँ। राजा ने किसी फर्माबरदार औलाद की तरह कहा, लेकिन आरफा दरवाजे से लगी खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, और जाहिर है उसने अपने बारे में मेरा जुमला सुन लिया था, जो बयान के काबिल नहीं था। और फिर इसने जो कहना शुरू किया उसे भी नाकाबिले बयान समझा जाए। मैंने बाइक स्टार्ट की और राजा से कहा, मैं अब से 1 घंटे तक कैफे डी भूस में तेरा इंतजार करूंगा। मैं रवाना हुआ तो आरफा की आवाज़ गली के कोने तक आती रही थी। मुझे शुबा था कि वो राजा को आने नहीं देगी, लेकिन राजा उसे चकमा देकर आ भी सकता था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। जब राजा हाँफता हुआ कैफे डी भूस में दाखिल हुआ और उसने मेरे बिल्कुल पास आकर जो फरमाया, वो फत्तू के डैक के शोर क़यामत में बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आखिर राजा ने 1 गिलास पानी पिया और कुर्सी पर गिरकर उस घोड़े की तरह हाँफने लगा जो रेस में आखिरी नंबर पर आया हो। जलील, तू मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस फुटपाथी नजूमी की पेशगोई दुरुस्त साबित होगी जिसने कहा था। क्या कहा था? राजा ने पूछा तो मैंने ठंडी सांस ली। उसने कहा था कि मेरी मौत किसी कमीने और घटिया शख्स के हाथों होगी। राजा ने नजूमी की शान में भी गुस्ताखी की। वो वाज़ेह तौर पर मुश्तइल था, और अगर मैंने लाखों की बात न की होती तो वो किसी सूरत यहाँ न आता। मैंने फत्तू के छोटे को बुलाया। वो दूध पत्ती लिया, लेकिन दूध भैंस वाला, डब्बे वाला नहीं चलेगा। जलील, जल्दी बक, क्या बात है? राजा वापस जाने के लिए बेचैन लग रहा था। राजा, फर्ज कर तू अपने बाप का नहीं, किसी वडेरे का गुमशुदा बेटा है। राजा बिल्कुल भी मुश्तइल नहीं हुआ। तेरे मुंह में घी शक्कर, और वडेरा कई 1000 एकड़ जमीन का मालिक भी हो। तेरे मुंह में मोती। राजा मजीद खुश हो गया। क्या ऐसा सचमुच कोई चांस है? बिल्कुल, वरना मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो इस हर्राफा के कोठे का रुख करता। मैंने खफकी से कहा, उसे समझा ले, मेरे मुंह लगी तो बहुत बुरा होगा। तेरे साथ ही होगा। राजा ने दांत निकाले। उसके बाप को जानता है ना। अब तू वापस नहीं जाएगा और हम कल मिर्जा से मिलेंगे। इससे तो मुझे भी मिलना है। मेरा ख्याल है जमीन को मिर्जा जैसे शख्स से पाक कर देना चाहिए। अहमक, मिर्जा ही तो तुझे वडेरे का सपूत बनाएगा। ये सुनकर राजा ने इनकार कर दिया। मिर्जा ने उसे एक बार डसा था, वो दोबारा डसे जाने के लिए तैयार नहीं था। अगर मिर्जा मुझे ओबामा का बेटा बना दे तब भी मैं नहीं मानूंगा। मैंने गौर किया। तू ओबामा का बेटा भी बन सकता है, बस ज़रा नक़ूश इससे खूबसूरत हैं। लेकिन सुना है कि शक्ल सूरत के लिहाज से वडेरा भी तेरा वालिद माजिद लगता है। राजा को मुंतखब करने की एक वजह यह भी थी कि वो शक्ल से वडेरे की औलाद नजर आता, जो बकौल मिर्जा सियाह रू और पिस्ता कद था। फिर राजा मुश्किल हालात और आजमाइशों का परवरदा भी लगता था। हालांकि उसकी सबसे बड़ी मुश्किल उसका बाप खुद था, और अब उसे मौका मिला था तो वो 1 मिनट में बाप बदलने को तैयार हो गया था। बस मिर्जा का नाम सुनकर बितका था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे राजी कर लिया। तू मिर्जा को मार गोली, बस समझ ले कि मेरे लिए काम कर रहा है। तब मैं 2 लाख रुपए तुझसे लूंगा। मिलेंगे तो मैं तुझे क्यों नहीं दूंगा मेरे कहने लगे चांद। मैंने पिचकार कर कहा। मौसम बदल रहा था और नवंबर का महीना था, लेकिन अभी भी दिन गर्म होता था। एक तवील और गिरदालूद सफ़र ने हम सब का बुरा हाल कर दिया।
بس میں سب سے پیچھے جگہ ملی تھی۔ بس مکمل AC تھی، یعنی کسی کھڑکی میں شیشہ نہیں تھا۔ یہ اور بات تھی کہ ہوا سے زیادہ مٹی اندر آ رہی تھی۔ اس روتی اور ہولکتی بس میں 4 گھنٹے بعد نیشنل ہائی وے پر ٹھٹا کے قریب ہمیں اتارا، جہاں سے مراد خان کا گاؤں ڈیرہ مراد خان چند میل کے فاصلے پر تھا۔ سورج اس وقت بالکل سر پر تھا اور آگ برسانے کے موڈ میں تھا۔ اتنی گرمی! راجا نے زبان نکال کر کہا، مرزا کہیں تو سازش کے تحت تو ہمیں یہاں نہیں لایا ہے، ڈاکوؤں سے ساز باز کر کے؟ مرزا نے برا مان کر کہا، لانا ہوتا تو کھاتے پیتے لوگوں کو لاتا، تم کنگلوں سے ڈاکوؤں کو کیا ملے گا؟ الٹا کھلانا پلانا پڑ جائے گا۔ یہاں سے گاؤں تک جانے کے لیے کوئی سواری نہیں مل سکتی؟ راجا نے فریاد کی۔ وہ سخت ہڈ حرام تھا اور محنت والے کسی بھی کام سے اس کی جان نکلتی تھی، سوائے اس محنت کے جو وہ عارفہ کے پاس کرتا تھا۔ یہاں سواری نہیں ملتی، مرزا نے کہا۔ ویسے میں مراد خان کو کہہ دیتا تو کراچی اپنی پجارو بھیج دیتا۔ اس بار راجا کے ساتھ میں بھی بھننا گیا تو کہا کیوں نہیں، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ راجا نے مرزا کے سرپرائز کے بارے میں اپنے پاکیزہ خیالات ظاہر کیے اور میں نے اس کی تائید کی۔ مرزا الو کا پٹھا ہمیں بلا وجہ خوار کروا رہا تھا، جبکہ ہم مراد خان کی گاڑی میں نہایت ٹھاٹھ سے سفر کر سکتے تھے۔ راجا صحیح کہہ رہا تھا، مرزا بدبخت ہم سے انتقام لے رہا تھا۔ چلتے چلتے ہماری ٹانگیں اکڑ گئی تھیں اور پیٹ میں چوہوں کے پیچھے دوڑتی بلیاں تک نڈھال ہو گئی تھیں۔ مرزا ہر بار پوچھنے پر گاؤں کے کچھ دور ہونے کا اعلان کرتا تھا۔ اس نے کوئی درجنویں بار یہی کہا تو میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ مرزا گاؤں کہاں ہے؟ یہ رہا سامنے۔ اس نے گردن چھوڑانے کی کوشش کی، میں نے دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ نہ جانے کس وقت گاؤں آ گیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی گاؤں دیکھے تھے، لیکن جتنی خوشی اس گاؤں کو دیکھ کر ہوئی تھی اس سے پہلے کسی گاؤں کو دیکھ کر نہیں ہوئی تھی۔ یہ چھوٹا سا اور سادہ سا گاؤں تھا جس کے چاروں طرف درختوں کے جھنڈ تھے۔ مراد خان کی حویلی کہاں ہے؟ گاؤں کے دوسری طرف، کچھ دور چلنا ہوگا۔ اگرچہ میری اور راجا کی ہمت کی ٹنکی بالکل خالی ہو گئی تھی اور ریزرو کے بھی چند قطرے رہ گئے تھے، اور ہم اس روبوٹ کی طرح چل رہے تھے جس کا بیٹری سیل آخری دم پر ہو، لیکن مرزا کے کہنے پر ہمیں حرکت میں آنا پڑا۔ جیسے تیسے ہم مراد خان کی حویلی تک پہنچے۔ مرزا نے چوکیدار سے کہا، سائیں کو اطلاع کرو، مرزا بخت بیگ آیا ہے۔ چوکیدار نے اندر اطلاع کی اور ہم اس دوران میں اس کی چارپائی پر گر کر ہانپتے رہے۔ پھر فیکس 2 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی کر ہمارے حواس بحال ہوئے۔ کچھ دیر بعد اندر سے ہماری طلبی ہوئی۔ حویلی کی فصیل باہر سے سادہ سی تھی، لیکن اندر سے یہ خاصی پرشکوہ عمارت ثابت ہوئی تھی۔ یہ سرخ اینٹوں سے بنی تھی۔ مراد خان برآمدے میں نہایت اشتیاق سے ہمارا منتظر تھا۔ اس نے پرشوق نظروں سے ہمیں دیکھا اور مرزا کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ غالباً وہ اپنے لخت جگر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مرزا نے مجھ سے آگے کھڑے راجا کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ عین موقع پر آگے ہو گیا اور مراد خان سمجھا کہ مرزا میری طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ میری طرف لپکا اور وفور جذبات سے چمٹ گیا۔ میرا پتر، میرا بچہ! اس نے مجھے چومنے کی کوشش کی اور میں نے بچنے کی۔ سائیں میں نہیں ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا۔ مراد خان کا منہ اتر گیا اور اس نے خفگی سے کہا، تم کیوں نہیں ہے بابا، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ میں نے راجا کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا بیٹا یہ ہے۔ مراد خان حقیقتاً پکے رنگ کا اور عام سے نقوش والا شخص تھا اور راجا اس سے میچ کر رہا تھا، لیکن مراد خان نے نہایت قیمتی سوٹ اور جوتا پہن رکھا تھا۔ اس کی کلائی میں اصلی رولیکس تھی اور انگلی میں شاید ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ راجا خستہ حال تھا، لیکن مجھے اس کی قسمت پر رشک آیا۔ عارضی ہی صحیح، لیکن وہ بے حد دولت مند باپ کی اولاد بن گیا تھا۔ مراد خان اس سے چمٹ گیا اور نیم جان راجا کو نچوڑنے لگا۔ دبلے پتلے ہونے کے باوجود مراد خان میں کافی جان تھی، آخر وہ دیہات کی خالص خوراک پر پلا تھا۔ جب راجا فوت ہونے کے قریب ہو گیا تو اس نے اسے چھوڑا اور پھر اس نے مرزا سے کہا، تو نے بڑا کام کیا بابا، بول کیا مانگتا ہے؟ اس سے پہلے کہ لالچی مرزا کچھ کہتا، میں نے دخل اندازی کی، سائیں اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہم تمہارے مہمان ہیں، حضور بخش تھک گیا ہے، اسے اندر لے جاؤ۔ مراد خان کو یہ تجویز پسند آئی اور وہ راجا کو اندر لے گیا۔ یہاں آنے سے قبل ہم نے راجا کو پکا کر دیا تھا۔ اس کا اصل نام حضور بخش تھا اور اس کی ماں اس وقت کینسر سے مر گئی تھی جب وہ 7 سال کا تھا اور پھر زمانے کی ٹھوکروں میں پلتا رہا۔ اس پر راجا نے سرت آہ بھر کر کہا تھا، میرے ماں باپ کو نکال دو تو یہ غلط بات نہیں ہے۔
میں اور مرزا برآمدے میں اکیلے رہ گئے۔ مرزا نے تشویش سے کہا، راجہ احمق ہے، کہیں اس کے منہ سے کچھ غلط سلط نہ نکل جائے۔ فکر مت کرو، وہ صرف عارفہ کے معاملے میں احمق ہے، میں نے کہا اور برآمدے میں رکھی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ فی الحال تو میری فکر کر، میں بھوک سے فوت ہونے والا ہوں۔ میرا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ شکر ہے مراد خان نے ہمیں یاد رکھا اور خادمہ کو بھیج دیا جو ہمیں مہمان خانے میں لے آئی۔ کمرے میں پہنچا کر اس نے شوخی سے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے مزید خدمت کا پوچھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے یہاں مختلف نوعیت کی خدمات بہم پہنچانے کا بھرپور تجربہ تھا، اگرچہ اس کی عمر ابھی 20 سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سب سے پہلے کھانے کا کہا۔ سائیں تم لوگ نہا لو، پھر میں کھانا لاتی ہوں، اس نے کہا اور اپنی لمبی قمیض لہراتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ کمرے کے ساتھ غسل خانہ تھا اور جب تک مرزا کپڑے نکالتا میں دوڑ کر اندر جا چکا تھا۔ اچھی طرح سے گرد و میل اتار کر میں باہر آیا تو کھانا آ گیا تھا، بلکہ پورا دسترخوان تھا جس پر ہر قسم کا گوشت تھا۔ مرزا نہانے کے لیے بیتاب تھا اور وہ غسل خانے کی طرف گیا تو میں نے کھانا شروع کر دیا۔ ملازمہ وہیں تھی۔ اس نے بے تکلفی سے پوچھا، سائیں تو کون ہے؟ میں حضور بخش کا دوست ہوں۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ چھوٹے سائیں کی دوست ہو؟ اس موقع پر میں نے ایک بار پھر راجہ سے حسد محسوس کیا۔ وہ اس طرح دار حسیرہ کے لیے چھوٹا سائیں بن گیا تھا۔ ہاں وہ میرا بچپن کا دوست ہے، میں نے کھانوں سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے مجھے بھی زبردستی ساتھ لے آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس قسم کی ملازمائیں نہ صرف معلومات کا ذریعہ ہوتی ہیں بلکہ ان کی مدد سے کوئی بات پھیلائی بھی جا سکتی ہے، اس لیے میں دل کھول کر چھوڑ رہا تھا۔ پھر میں نے راجہ کے بارے میں پوچھا، راجہ کیا کر رہا ہے؟ کون راجہ؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں حضور بخش کی بات کر رہا ہوں، پیار سے میں اسے راجہ کہتا ہوں۔ وہ اندر زنان خانے میں اپنی ماؤں بہنوں سے مل رہا ہے۔ مجھے راجہ کی طرف سے فکر تھی، لیکن یہ فکر زیادہ دیر برقرار نہیں رہی، کیونکہ حلق تک مرغن بھرنے کا فطری نتیجہ ہے بے ہوشی کی نیند، اور وہ نتیجہ برآمد ہوا اور میں بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔